اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چوری افضال احمد دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دراوڑ قوم بھی اپنی تاریخ کا شعور اور مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے زوال اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب لے کر آیا ہوں جو مکمل دراوڑ کی تاریخ تو نہیں، لیکن مختلف کتابوں اور لائبریریوں سے ریسرچ کی اور تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ اس کتاب کا عنوان ہے تاریخ بولتی ہے۔ تابناک ماضی کی حامل قوم دراوڑ تاریخ کے آئینے میں۔ اس کو لکھا ہے ماسٹر محمد غلام رضا قمر صاحب نے، اور دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے شعبہ نشر و اشاعت نے اس کو شائع کیا ہے۔ محترم دوستو، اس کتاب کو قسط وائز آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو قسط نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ زر کی جھنکار میں حق کی آواز دبی جاتی ہے، زر کی جھنکار میں حق کی آواز دبی جاتی ہے، اور شرافت سر بازار لوٹی جاتی ہے۔ انسانوں کا ہی انسان لہو چاٹ رہے ہیں، رضائے عظمت انس زمانے سے اٹھی جاتی ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال قبل مسیح قوم دراوڑ خطہ استوا کی افزائش یافتہ مکان و معاش کے سلسلے میں عرب و ایران کے ساحلی راستوں سے صوبہ بلوچستان کے دروں سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئی۔ خطہ برصغیر اپنے دریائی نظام کی وجہ سے بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ خضر سبزیوں اور اناج کی بہتات تھی۔ یہ لوگ تعداد میں اگرچہ کم تھے لیکن بلا کے محنتی تھے۔ اپنے خون پسینے سے سرزمین پاک و ہند میں تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروۂ گذاشت نہ کیا۔ چند سالوں کی سخت محنت سے اس خطہ کو مالی و معاشی طور پر سونے کی چڑیا بنا دیا اور خوراک و زراعت شجر کاری سے جنت نظیر بنا دیا۔ جملہ مورخین شرق و غرب کلی طور پر مطلب متفقہ طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ وادی و سندھ کی تہذیب مصری اور ایرانی تہذیبوں سے بھی کہیں آگے نکل چکی تھی، جیسا کہ موہنجو داڑو، ہڑپا، ٹیکسلا اور حسن ابدال وغیرہ۔ مسلم مورخ علامہ رشید اختر ندوی رقم تراز ہیں۔ اس دنیا میں آج تک جتنے بھی قدیم شہروں کی کھدائی کی گئی، قوم دراوڑ کا بلدیاتی نظام ہی منظم اور مربوط تھا۔ مزید لکھتے ہیں، دراوڑ لوگ بڑے صفائی پسند تھے، صحت سے متعلقہ اصولوں کا بہت خیال رکھتے تھے، نکاسیاب کا خوب اہتمام رکھتے تھے۔ رہائشی مکان 2 منزلہ اور ہوادار تھے۔ مکانوں کے اندر اور باہر نفیس و پیچیدہ گل کاری کے گوناگون نمونے پائے جاتے تھے۔ ان کی عبادت گاہیں نہایت ہی خوبصورت ہوتی تھیں۔ دینی اور ملکی سربراہوں کی رہائش گاہیں نہایت نفیس اور صاف و شفاف تھیں۔ جن مورخین ہوٹل یا سرکاری مہمان خانہ، سرکاری آرٹ کونسل، اسمبلی ہال یا عوامی اجتماع گھر قرار دیتے تھے، گویا دراوڑ تہذیب عروج پر تھی۔ ایک اور مورخ جس کا نام ڈاکٹر وہیلر کا کہنا ہے کہ دراوڑ کسان زیادہ تعداد میں غلہ اگاتے، ساتھ ہی اسے محفوظ کرنے کے لیے گوداموں کی تعمیر کرواتے تھے۔ یعنی کہ اس ٹائم جو بھی اناج کو سٹور کرنے کا سسٹم تھا، یہ دراوڑوں نے متعارف کرایا کہ ہم کس طرح وہ گوداموں کی تعمیر کرتے تھے۔ آٹا پیسنے والی چکی کی ایجاد کا سہرا دراوڑ کے سارے ہیں۔ ان کے یہاں ناپ تول کا نظام رائج تھا۔ پالتو جانوروں میں بھینس، بیل، گائے، اونٹ، لیکن زیادہ تر بھیڑ اور بکریوں کی خاص اہمیت حاصل تھی۔ اپنے دفاع کے لیے
مختلف قسم کے اوزار بناتے تھے، مثلاً تیر کمان، کلہاڑے اور خنجر وغیرہ۔ عورتیں زیورات کا استعمال بھی کرتی تھیں۔ گھروں کو سجانے کے لیے فرنیچر وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ رات کو گھروں میں گھی اور تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ یورپی مورخ سر جان مارشل نے دراوڑی تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی صنعت و حرفت کا زیادہ تر دارومدار برتن سازی پر تھا۔ یہ سونے اور چاندی اور ہاتھی دانت کے زیورات اور سونے چاندی کے برتنوں کا بھی عام رواج تھا۔ دراوڑ قوم کا نقش و نگار سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ کھیتی باڑی، غلہ بانی اور تجارت قوم دراوڑ کے بنیادی ذرائع معاش تھے۔ امن پسندی، محنت و مشقت، مہمان نوازی اس قوم کا ترہ امتیاز تھا۔ ان کے تجارتی تعلقات زیادہ تر مشرقی وسطی ایران، عراق اور مصر سے تھے۔ ڈاکٹر موجمودار نے مورخین کی تائید و توثیق کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہندوستان کی خوشگوار مگر انسانی آبادی سے خالی فضا کو دراوڑ نسل کی آمد نے پر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دراوڑ قوم کے آنے سے پہلے اس بر صغیر پاک و ہند بالکل خالی تھا۔ یہاں پہ خوبصورت چراگاہیں تھیں، یہاں پہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے چراگاہیں تھیں جن کو دراوڑ کی آمد نے پر کر دیا۔ گرم مرطوب علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دراوڑ قوم کا رنگ کالا اور سیاہی مائل بھی تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے پست اور درمیانہ قد کے تھے۔ جلد چکنی کھردری، ناک موٹی، سر لمبوترے، جسم نہایت مضبوط تھے۔ اس لیے آج بھی دراوڑ قوم رنگ ڈھنگ، نقش و نگار کے اعتبار سے اپنے آباء و اجداد کا ہی چربہ معلوم ہوتی ہے، لیکن موسمی اور ماحولیاتی اور تمدنی ارتقاء کی بدولت افزائش میں تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے۔ دراوڑ قوم کی آمد کی وجہ سے یہ خطہ برصغیر زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کی وجہ سے تمدنی اعتبار سے عروج پر تھا۔ اس لیے مورخین نے دراوڑی تہذیب کو مصری اور ایرانی تہذیبوں پر اہمیت دی ہے۔ دوسری تہذیبوں کی نسبت دراوڑ تہذیب بہت اہمیت کی حامل رہی تھی۔ ان لوگوں کا رہن سہن، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کا انداز دوسری قوموں کی نسبت منفرد تھا۔ یہ لوگ بلا کے مہمان نواز تھے، اس لیے ہر آنے والے کا بڑے پرتپاک سے استقبال کرتے تھے۔ مشہور معروف فرانسیسی مورخ موسلی بان کے مطابق وادی سندھ اور دراوڑ قوم کی جیتی جاگتی تہذیب و ثقافت اور حکومت اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ہندو کش دروں کے راہ سے آریہ نسل سے قبائل گروہ در گروہ برصغیر میں آنا شروع ہوئے۔ یعنی کہ جو آریہ قوم ہے وہ دروں کے ذریعے اس برصغیر پاک و ہند میں آئے۔ اس سے پہلے دروں کے ذریعے دراوڑ قوم بھی دروں کے ذریعے یہاں برصغیر میں آئے تھے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر روس اور افغانستان کے باشندے تھے۔ غذائی قلت اور افرادی کثرت کی وجہ سے اکثر فاقہ کشی کا شکار رہتے تھے۔ پڑوسی ملک برصغیر میں جہاں غلے، اناج، پھل اور سبزیات وغیرہ کی بتات تھی، یعنی کہ جب دراوڑ یہاں پہلے سے موجود تھے اس ٹائم اس پاک و ہند میں غلے، اناج، پھل اور سبزیات وغیرہ کی بتات تھی، یعنی کہ وافر مقدار میں وہ اگاتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ وہاں اس کے آباد کار اور مالک دراوڑ لوگ نہایت کشادہ ظرف، نرم دل اور بلا کے مہمان نواز تھے۔ آنے والوں کا استقبال اور جانے والوں کا گہرا ملال کرتے تھے۔ لہذا دراوڑ قوم کی امن پسندی اور نرم روی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بدیشی آریوں نے دھاوا بول دیا۔ نتیجہ دراوڑ لوگ مغلوب ہوئے اور آریہ غالب آئے۔ اکثر دراوڑ مارے گئے، کچھ قریبی ممالک میں بھاگ گئے، کچھ اندرون ملک روح پوش ہو گئے۔ اور جس طرح فاتح قوم مفتوح قوموں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، بالکل اسی طرح
آریوں نے دراوڑ باشندوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے۔ ان کی جملہ ملاق اثاثے، ریش گائیں، غلہ، اناج، ڈھور ڈنگر یعنی کہ جو ان کا جانور تھے ان کو رزق و اقتصاد کے تمام تر سرچشموں پر قبضہ کر لیا اور دراوڑ باشندوں کو ضروریات زندگی سے کلی طور پر محروم کر دیا۔ چنانچہ اس انسانیت کش درندگی سے متاثر ایک دراوڑ دیہاتی نوع کنا ہے، وائے حسرت تو ناکامی کہ ہمارے پڑوسی مہمان مطلب آریہ، جس کی خاطر و مدارت کے لیے ہم نے کوئی دقیقہ فروۂ گزاشت نہ کیا، یعنی ہم نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، وہی ہم پر ناگہانی آفت کی صورت میں آن ٹوٹا، ہمارا سارا غلہ لے گیا، ہمارے سارے مویشی لے گیا، ہمارے سارے در و دیوار لے گیا، ہمارے بھائی بندوں کو مار دیا گیا اور ہمیں بھوک و افلاس کے دہتے ہوئے جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ وائے حسرت کہ اب ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں اور اب ہمارا کوئی بھی حال و استقبال نہیں۔ اس WW ہنٹر۔ والسلام۔